نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں جن اور انسان، جن کو اللہ پاک نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے جنہیں چاہا اپنے محبوب بندوں کو انہی میں سے چن لیے گئے انبیاء کرام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کروایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جنہیں چاہا اپنے محبوب بندوں کو انہی میں سے چن لیا۔ تو رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو نبی ہوتے تھے وہ بچپن سے ہی اپنے عادات سے پہچانے جاتے تھے۔ ان کی ایسی عادات اور ان کے اندر ایسے اوصاف ہوتے تھے اللہ پاک کی رحمت سے کہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر اللہ پاک کا نبی بنے گا۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ مکہ معظمہ کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ فجار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قیس اعلان ایک قبیلہ تھا، اس نے بنو کنانہ قبیلے کے اوپر حملہ کیا، اور بنو کنانہ جو قبیلہ تھا وہ قریش کے آباء و اجداد تھے۔ یعنی جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نبیوں میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے بنو کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے اللہ پاک نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ پاک نے ہاشمی قبیلے کو چنا۔ تو جب کنانہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو ان کا حملہ کافی سخت تھا۔ قیس اعلان جو تھے انہوں نے اللہ پاک کے گھر بیت اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ پاک کے گھر کی حرمت کو پامال کیا۔ تو شروع میں ان کا حملہ کافی سٹرونگ تھا، پھر جو قریش تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ان دونوں قبائل نے قیس اعلان کو شکست دی اور یہاں سے ان کو واپس بھگایا۔ اور قریش کے جو لوگ تھے جب انہوں نے بنو کنانہ کا ساتھ دیا تو قریش کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چاچے تھے وہ بھی اس جنگ کے اندر لڑ رہے تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی اپنے چاچوں کا ساتھ دیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی، اور آقا علیہ السلام اپنے چاچوں کو تیر پکڑا رہے تھے، تیر تھما رہے تھے۔ تو اس کے اندر کچھ لوگ ان کے قتل بھی ہوئے تھے۔ ایک مشہور سردار تھا، حرب العزیز سردار تھا، جس کا نام تھا خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ، جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور وہ بھی اسی جنگ کے اندر وہ قتل ہوا تھا۔ تو اس کے کچھ عرصے کے بعد رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد کے اندر شمولیت کی تھی، یعنی جو قریش کے اور کنانہ کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ اگر مکہ کے اندر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف ہم ڈٹ جائیں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ میں بھی اس عہد کے اندر موجود تھا، اور آقا علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی تھی کہ مجھے کسی بھی مال و دولت کی اس میں یعنی اتنا زیادہ محبوب نہیں تھا جتنا اس عہد کے اندر شمولیت آقا علیہ السلام کو محبوب تھی۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے جو چند مناظر ہیں ان کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جو تھے وہ بہت خوبصورت اور بہت امانت دار اور سچے انسان تھے، اور لوگ آپ سے بہت امپریس تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے کچھ عرصہ بکریاں بھی چرائیں، اور بنی سعد کی بھی لگی بکریاں بھی چرائیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے تو اللہ پاک نے ان سے بکریاں چروائیں۔ تو بکری چروانے کے اندر ایک حکمت ہے، اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر کئی بات کریں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ
آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، تو مکہ معظمہ کے اندر ایک خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد، وہ بہت مالدار خاتون تھی اور وہ لوگوں کو مال دیتی تھی اور لوگ اس کا مال لے کر ملک شام جاتے تھے اور اس کے مال کو وہاں پر جا کر سیل کرتے تھے، اور مال کے اندر کچھ پرسنٹیج وہ طے کر لیتی تھی، پھر لوگوں سے اس حساب سے وہ حصہ لے لیتی تھی۔ تو کیونکہ ان کے باپ کافی جو ہے بڑے تاجر تھے، وہ قتل ہو چکے تھے جنگ فجار کے اندر، تو اس لیے پھر انہوں نے یہ اپنے باپ کی جگہ پر انہوں نے یہ جو ہے بزنس کو سنبھالا تھا۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ جو ہاشم کے قبیلے کے سردار ہیں عبداللہ بن عبد المطلب، ان کے بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت امانت دار ہیں، بہت سچے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بزنس کے اندر ان کو شامل کریں۔ تو اس نے کسی شخص کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کو پیغام بھیج کر بلوایا، اور اس نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ تجارت کرنا جانتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجارت کرنا تو نہیں آتی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے سنا ہے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ میں آپ کو مال دوں اور آپ میرے مال کو جا کر ملک شام میں سیل کر کے آئیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو تجارت کرنا نہیں آتی۔ تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ اپنے غلام بھیجوں گی، اس کا نام ہے میسرہ، تو میسرہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ میسرہ یعنی وہ بزنس کو، یعنی وہ جانتا تھا کیسے کیسے شام کا جو بازار ہے اس کے اندر کس طرح جا کے مال کو سیل کرنا ہے۔ تو پھر اماں خدیجہ نے یہ بھی آقا علیہ السلام کو آفر کی کہ اگر آپ میرے مال کو لے جا کر سیل کریں گے تو میں جس طرح دوسرے لوگوں کو حصہ دیتی تو آپ کو اس سے زیادہ حصہ دوں گی، یعنی زیادہ اجرت دوں گی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام ایگری ہو گئے اس کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو رستے کے اندر میسرہ نے کچھ ایسے مناظر دیکھے، تو پھر جب شام پہنچے تو شام میں جا کر جب نبی پاک علیہ السلام نے جو اماں خدیجہ کا مال ہے جب اس کو سیل کیا، تو جو میسرہ تھا وہ آقا علیہ السلام کو نوٹ کر رہا تھا، تو میسرہ آقا علیہ السلام سے بہت امپریس ہوا کہ آقا علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے اور پوری فکر کے ساتھ، یعنی پوری ڈیوٹی سے، جسے گڈ جاب کہتے ہیں، کہ اچھے طریقے سے اس پورے کام کو سر انجام دیا۔ جب آقا علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو رستے میں آتے ہوئے ایک درخت تھا، سایہ دار درخت تھا، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے اسٹے کیا۔ تو جب آقا علیہ السلام سو گئے تو ایک یہودی راہب تھا، جیسے کرسچنس کے اسکالر ہوتے تھے، یہودیوں کے بھی اسکالر ہوتے تھے، لیکن یہودی راہب اس کا نام تھا نستورہ نام ایک یہودی راہب تھا، وہ دور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میسرہ کو بلایا، تو میسرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو نوجوان درخت کے نیچے سویا وہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ کو بتایا کہ ایسے ایسے کا یہ نام ہے، فلاں فلاں قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس یہودی راہب نے میسرہ کو بتایا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، یہ جو نوجوان ہے نا یہ مستقبل کا نبی بنے گا، یعنی فیوچر میں یہ اللہ کا نبی بنے گا۔ تو میسرہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیسے جانتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ آج تک کسی نے اسٹے نہیں کیا۔ کہتا ہے اس درخت کے نیچے جس شخص نے بھی آرام کیا وہ وقت کا نبی ہوتا تھا، تو اس لیے میں نے کہا۔ تو میسرہ اور زیادہ امپریس ہوا۔ پھر جب واپس آیا، واپس آ کے اس نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو جتنا بھی ان کا سفر ہوا تھا اس کی ڈیٹیل ساری بتائی کہ ایسے ایسے ہوا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ آقا علیہ السلام کے اس درخت کے نیچے آرام کیا تو ایسے ایسے کر کے اسے نستورہ نامی یہودی راہب نے یہ کہا تھا۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کافی امپریس ہوئی تھیں، اور نیکسٹ لیکچر آپ کو بتاؤں گا کہ اماں خدیجہ کی رسول پاک علیہ السلام سے شادی کیسے ہوئی تھی، اور وہ رسول پاک علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اور جب آقا علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی اس وقت آقا علیہ السلام کی کتنی ایج تھی اور اماں خدیجہ کی کتنی ایج تھی، یہ آپ لوگوں کو میں نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا ہے یہ ابن ہشام کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر
187 سے 188 کے اندر آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔